إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. شاطبیہ میں اصولوں کی جو ترتیب ہے اس میں امام شاطبی نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ قرآن پاک کی ترتیب سے چلیں، کیونکہ قرآن کے پاک کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ کا باب لے آئے، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ کا باب لے آئے، پھر چونکہ قرآن پاک کی ترتیب میں یہ سورہ فاتحہ آتی ہے تو باب ام القرآن لے آئے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے باب میں اگر سب سے پہلا مسئلہ کو بیان ہوا تو کیا ہے؟ الرحیم مالکی، ادغام کا مسئلہ بیان ہوا ہے، مالکی کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تو ادغام کا مسئلہ اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ بنتا ہے. یا اگر یوں بھی کہہ لیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ بیان ہوا وہ کون سا ہے؟ فی ہدن، ادغام کا ہی ہے چنانچہ، اور وہ ادغام کبیر ہے، چنانچہ امام شاطبی نے چوتھا باب جو رکھا ہے وہ ادغام کبیر کا رکھا ہے. اچھا، ادغام کا لفظی معنی ہے، ہم ادغام کے باب کا خلاصہ آج بیان کریں گے، ادغام کے باب کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے شعروں میں انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، پھر جو خلاصہ ہے وہ شعروں میں کہاں کہاں سے نکلتا ہے وہ ہم کام کریں گے، تو ہمارا یہ چوتھا باب بھی مکمل ہو جائے گا. کل باب شاطبیہ کے 29 ہیں، جن میں سے ہم نے 30 پڑھ لی ہیں، باقی رہ گئے ہیں 26. اب 26 ہم نے حل کرنے ہیں. تو ادغام کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اور ادغام میں بھی یہی کرتے ہیں نا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیتے ہیں. اچھا، یہ دو طرح کی ہوتے ہیں داخل کرنے کا معاملہ، یہ ادغام دو طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے. جس کو آپ داخل کر رہے ہیں یا وہ متحرک ہوگا یا وہ ساکن ہوگا. اگر وہ متحرک ہے جیسے کہ الرحیم ملکی میں جس کو آپ داخل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ متحرک ہے، الرحیمی میم زیر ہے اس پہ. اس طرح فی ہی ہدن میں فی ہدن جس کو آپ داخل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ متحرک ہے، اس کو کہتے ہیں مدغم، تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اگر جس کو داخل کیا جا رہا ہے یعنی مدغم اگر وہ متحرک ہو تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں، اور اگر وہ مدغم متحرک نہ ہو تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے اذ ذہبا، اب دیکھو نا، اذ ذہبا پہلے ہی زال میں سکون ہے نا، اور قد دخلوا دال پہلے ہی ساکن ہے. تو ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام کبیر، ادغام صغیر. کئی دفعہ طلبہ کو یہ جو ہے نا بات مکس ہو جاتی ہے کہ ادغام کبیر کی تعریف کیا ہے، صغیر کی تعریف کیا ہے. تو بیٹے اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ادغام کبیر کو کبیر کیوں کہتے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں، صغیر کو صغیر کیوں کہتے ہیں آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. ادغام کبیر کو، کبیر کا معنی لمبا، اس کو کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب ادغام کرتے ہیں تو عمل لمبا ہوتا ہے، صغیر میں عمل چھوٹا ہوتا ہے. اب کبیر میں عمل لمبا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں ہمیں دو کام کرنے پڑتے ہیں، پہلے ہمیں مدغم کو ساکن کرنا پڑتا ہے، پھر ساکن کر کے داخل کرنا پڑتا ہے. دو کام کہیے نا، یعنی الرحیم ملکی میں الرحیمی کو پہلے رحیم کیا پھر میم کو میم میں داخل کیا، تو دو کام کیے. جبکہ جو صغیر ہوتا ہے نا اس میں مدغم پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس میں ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں دو گنا کام ہوا اس کے مقابلے میں، تو یہ اس سے لمبا ہوا نا پھر. اس لیے ادغام کبیر کو کبیر کہتے ہیں چونکہ اس میں عمل ادغام کبیر ہے، لمبا ہے، اور ادغام صغیر کو صغیر کہتے ہیں چونکہ اس میں عمل ادغام چھوٹا ہے. یہ اگر اس طرح کر کے یاد کرو گے تو آپ کو بھولے گا نہیں. چلو اب آگے چلیں. ادغام کبیر ہو یا ادغام صغیر ہو، دونوں کی آگے تین قسمیں ہیں، دونوں ادغاموں کے آگے تین قسمیں ہیں. ادغام مثلین، جن بچوں نے لکھا نہیں پہلے وہ لکھ لو آج، کیونکہ میں نے چیک کرنا ہے آپ سے. یہ ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین، یہ تین قسمیں ہیں. ادغام کبیر ہو یا صغیر ہو، اس کی تین قسمیں ہیں. ہر ایک کی تعریف ہم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ادغام مثلین. مثلین لفظی معنی واضح ہے، مثل، اس سے مثلینی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو حرف جن کا آپس میں اگر ادغام ہو رہا ہے وہ اگر ایک ہی ہیں، اگر وہ ایک ہی ہیں حرف، یعنی دو ہاں ہیں، دو میم ہیں، دو تا ہیں، دو دالیں ہیں، تو یہ ادغام مثلین ہے. یہ کبیر میں بھی ہو سکتا ہے، صغیر میں بھی ہو سکتا ہے. کبیر میں مثلین کی مثال کیا ہے؟ الرحیم مالکی،
اور فی ہدن اور ونحن نسبح، اور صغیر میں اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اذ ذہب، زال زال ہے، قد دخلوا، ہے نا، تو یہ ادغام مثلین ہوا۔ اچھا، ادغام متقاربین کی تعریف یہ ہے کہ متقارب کا لفظی معنی متقارب قریب، اور متقاربین تثنیہ کا صیغہ ہے، دو وہ حرف جن کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے وہ قریب المخرج ہوں، وہ قریب المخرج ہوں۔ بڑی واضح سی بات ہے، ایک حرف کا مخرج ہے وہ اس کے قریب ہے تو اس کا اس میں ادغام کر دو۔ اچھا، یہ بھی کبیر میں بھی متقاربین ہوتے ہیں، صغیر میں بھی متقاربین ہوتے ہیں۔ ادغام کبیر متقاربین کی مثال کیا ہے؟ مثلاً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پہلے پارے کے آخر میں نون کا لام میں ادغام کیا، آپ کو پتہ نا لام نون را کا مخرج قریب قریب ہے۔ قُلْ رَبِّ، یہ ادغام صغیر میں متقاربین کی مثال ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ادغام کبیر میں متقاربین کی مثال ہے، جبکہ ادغام صغیر متقاربین کی مثال کیا ہے؟ قُلْ رَبِّ، قُلْ رَبِّ، اور بر ربکم، اور اسی طرح یہاں مثالیں آئیں گی۔ نخسف بہم کو پڑھیں گے نخسب بہم، یغفر لکم کو امام دوری کے لیے دو وجہ ہیں، سوسی کے لیے کی وجہ کیا پڑھتے ہیں؟ یغفر لکم، یغفر لنا، یغفر لنا ذنوبنا، اور آپ پہلے ساکن ہے، اس کا لام میں ادغام ہو رہا ہے کہ کیا ہے؟ ادغام صغیر متقاربین۔ تو دونوں کی دو قسمیں واضح ہو گئیں، ادغام مثلین، ادغام متقاربین۔ اب ادغام متجانسین ہے تیسری چیز۔ ادغام متجانسین جنس کہتے ہیں ایک وہ دو چیزیں جو ایک تو نہیں ہیں، جو ایک تو نہیں ہے، ایک ہی ہوں تو مثل کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ جنس کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی جنس سے ہے، یعنی چیز ہے تو الگ لیکن ہے وہی، چیز تو الگ ہے لیکن ہے وہی۔ اچھا، متقارباً چیز ہوتی الگ ہے، متجانسین چیز الگ ہوتی ہے لیکن ہوتی اسی کی قسم سے ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کی جنس الگ ہے، مردوں کی جنس الگ ہے۔ اب جتنے مرد ہیں یہ اس اعتبار سے ایک ہیں، آپس میں ایک ہی ہیں کہ عورتیں نہیں ہیں، تو یہ مرد ہونے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن ایک نہیں، آپ کو پتہ ہے اندر سے ہر مرد دوسرے سے مختلف بھی ہے۔ اسی طرح عورتیں ایک جنس ہیں، ویسے یہ نا اس کو نو کہتے ہیں، جنس نہیں کہتے۔ یہ عورتوں اور مردوں کی مثال تو ہے نو کی، جنس کی مثال ذرا اور بنتی ہے۔ بہرحال اب آپ ذرا دیکھیں تو متجانسین میں یہی ہے کہ چیز دونوں حرف ہیں تو ایک ہی، لیکن ان کا داخلی فرق ہے، یعنی دونوں اگر لام ہیں تو پھر تو مثلین ہیں، لیکن دونوں اگر ایک مخرج کے اندر ہیں تو ایک مخرج کے اعتبار سے ایک ہیں، ویسے دو ہیں۔ جیسے طا دال تا، یہ آپس میں کیا ہیں؟ متجانسین ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہونے کا تعلق کیا ہے کہ یہ ایک مخرج کے ہیں اس لیے ایک ہی ہیں، لیکن ایک ہیں بھی نہیں، چونکہ دال دال ہے، تا تا ہے، تا اور دال دونوں کی واضح الگ ہیں، اس اعتبار سے یہ آپس میں ایک نہیں بھی ہیں۔ اچھا، مثلین تو ہر اعتبار سے ایک ہوتے ہیں اور متقاربین ہر اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، متجانسین درمیان کی چیز ہے، ایک اعتبار سے وہ ایک ہوتے ہیں، ایک اعتبار سے وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو متجانسین کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ دو حرف جن کا آپس میں ادغام ہو رہا ہو اور وہ ہم مخرج ہوں، اگرچہ وہ ایک نہ ہوں۔ صفات کو چھوڑو بیٹا، صفات کی بات اس لیے زائد ہے کہ جب مخرج ایک ہوگا تو صفات کی بات اس کے تابع ہی آتی ہے آگے، صفات کو چھوڑ ہی دیں، بس مخرج کی بات ہے۔ ان کا مخرج ایک ہو اگرچہ لفظ الگ الگ ہوں۔ چلیں بیٹا، اب ہم ادغام کبیر کی بات کر رہے تھے تو ادغام کبیر کے بارے میں یہ بات پہلی یاد رکھیے کہ ادغام کبیر قاعدے کے تحت صرف امام سوسی نے کی ہے، ادغام کبیر قاعدے کے تحت صرف امام سوسی نے کی ہے۔ یہ جو باب ابھی آپ نے پڑھنا ہے نا، باب الادغام الکبیر، اس کے سائڈ پہ مثلین لکھ لیں۔ یہ پہلا باب ادغام کبیر مثلین کے بارے میں ہے، اور اگلا باب جو ہے باب الحروفین المتقاربین، کیا نام ہے؟ اسی طرح کر کے نام ہے نا، اس میں جو ہے متقاربین اور متجانسین کا بیان آئے گا، یہ لکھ لیں اپنے پاس۔ ادغام کبیر مثلین کا بیان ایک الگ باب میں ہے اور متجانسین اور متقاربین کا بیان اگلے باب میں ہے۔ تو پہلے ہم ادغام کبیر مثلین کے بارے میں اب کچھ باتیں کریں گے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ ادغام کبیر امام سوسی ہی کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادغام کبیر مثلین ہو
تو یا وہ ایک کلمے میں ہوگا یا دوسرے کلمہ میں ہوگا یا دو کلموں میں ہوگا، یا ایک کلمے میں ہوگا یا دو کلموں میں ہوگا۔ اگر ادغام کبیر مثلین ایک کلمہ میں ہو تو اس میں قاعدہ کوئی نہیں ہے، اس میں قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف امام سوسی کرتے ہیں اور صرف دو کلموں میں کرتے ہیں، مناسککم اور ما سلککم میں بس۔ جب کلمے ہی دو ہیں تو پھر قاعدہ تو ہے ہی نہیں نا۔ چنانچہ بشرککم میں ادغام ہوگا، بشرککم۔ اب یہ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ ہے، بشرککم ادغام ہوگا نہیں ہوگا، چونکہ یہ دو کلموں کے ساتھ خاص ہے بس۔ اچھا، اب ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، اس میں قاعدہ ہے، اس میں قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی ایسا ادغام آ جائے وہ کر دو، یعنی جہاں بھی یہ شکل ہو کہ دو حرف جمع ہیں، ان میں سے پہلا متحرک ہے، متحرک اس لیے کہ کبیر کی بات ہو رہی ہے، اور دونوں حرف ایک ہی ہیں، یعنی ہم مثل ہیں، اور دو کلموں میں ہیں، تو اس کو آپس میں ادغام کر دو بس، اس میں قاعدہ ہے۔ یعنی ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، یہ شکل جہاں بھی آ جائے امام سوسی ہر جگہ ادغام کریں گے، لیکن چار ان کے ہاں ادغام کے ممانع ہیں۔ اگر چار باتیں آ جائیں پھر یہ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین نہیں ہوگا۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں، پہلی بات ہے کہ مدغم متکلم نہ ہو، یہ موانع ادغام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدغم جو ہے، پہلی بات ہے مدغم تائے متکلم نہ ہو، دوسری بات ہے کہ مدغم تائے مخاطب نہ ہو، متکلم کی جیسے کنتو ترابا، تائے مخاطب کی مثال ہے جیسے انت تکرہو، تیسرا ہے مدغم مشدد نہ ہو جیسے تم میقات، اب دونوں میمیں ان کا ادغام نہیں ہوگا، دو کلموں میں ہے، اور پہلا حرف جو ہے متحرک بھی ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا چونکہ مدغم پہ شد ہے، یہ معنی ادغام ہے۔ اور چوتھی بات کہ مدغم پر تنوین نہ ہو جیسے سمیع علیم، سمیع علیم، اب یہاں متحرک بھی ہے مدغم، ادغام کبیر بننا چاہیے، یہ دو کلموں میں بھی ہے، مثلین بھی ہیں دونوں حرف عین عین، لیکن یہ ادغام اس لیے نہیں ہوگا کہ مدغم منون ہے۔ تو بیٹے چار معنی اگر پائے جائیں تو ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین نہیں ہوتا۔ اچھا، اب چونکہ اس میں قاعدہ ہے، جب قاعدہ ہوگا تو لازماً کچھ نہ کچھ مستثنیات ضرور ہوں گے۔ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین سے 5 چیزیں مستثنا ہیں۔ کیا استثناء ہے یہ انشاءاللہ ہم کتاب میں پڑھ لیں گے، صرف اتنا یاد کر لیں وہ 5 باتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی چیز فلا یحزنک کفرہ، یہ کلمہ مستثنا ہے، قاعدے کے تحت اس میں ادغام ہونا چاہیے لیکن اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر مدغم مجزوم ہوا، یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف ہوا جو کسی جازم کی وجہ سے گر گیا اور گرنے کی وجہ سے 2 حرف مثلین ہوئے، اس کو کہتے ہیں مدغم مجزوم ہوا، تو ایسی صورت میں وہاں پھر 2 وجہ ہوں گی، یعنی ایسا میں 2 حرف مثلین جو 2 کلموں میں ہے اور مدغم متحرک ہے، لیکن وہ 2 حرف مثلین اصل میں 2 حرف اکٹھے نہیں تھے، درمیان میں کوئی حرف تھا جو گر گیا۔ اس کی 3 مثالیں ہیں پورے قرآن میں، یہ امام شاطبی نے تینوں مثالیں قرآن کی دے دی ہیں۔ این یکو کاذبن، یہ اصل میں این یکن کاذبن تھا، یخلو لکم، یہ یخلو لکم تھا، اور تیسری مثال یبتغی غیرہ، یہ ومن یبتغی غیرہ تھا، یہ من نے آگے گرا دیا تھا۔ تو ان تینوں کلمات میں 2 وجہ ہوں گی، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات آل لوط، ان کو بعض لوگ جیسے امام ابن مجاہد مستثنا کرتے ہیں، لیکن صحیح بات کیا کہ اس میں ادغام ہوگا۔ چوتھی بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا و من جیسے کلمات میں بھی ادغام نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں مدہ پیدا ہو جاتا ہے ادغام کرتے ہوئے، لیکن صحیح بات کیا ہے ادغام ہوگا، یہ بھی ابن مجاہد کے قول ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات اللہ یئسنا، یہ اصل میں اللہ یئسنا تھا، اللہ ای تھا، حمزہ یا سے بدلا تو اللہ ی بن گیا، تو ادغام کبیر مثلین فی کلمتین بنا۔ اس میں 2 وجہ ہیں، قاعدے کے مطابق 1 وجہ ہونی چاہیے تھی، اس میں 2 وجہ ہیں، امام سوسی کے لیے ادغام کرو یا اظہار کرو، یہ دونوں وجہ جائز ہیں۔ یہ 5 مستثنیات ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ جب کتاب سے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو وہاں سے حل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔